ابھی آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں. ایشو کو ڈسکس کریں گے. دوسری بات جو ہماری آپس میں جس ایشو پر تبادلہ خیال تھا، ہمارا کچھ عرصہ سے آپس میں رابطے اور نشستیں ہو رہی تھیں. ہماری لاہور کی NA 120 کی کینڈیڈیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی لاہور میں ان کے وہاں حاضر ہوئیں. وحدت المسلمین کے پاس بھی اور دیگر جو فورمز ہیں ان میں بھی حاضر ہوئیں. تو میں ابتدا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا، چودھری شجاعت حسین صاحب کا، پاکستان مسلم لیگ کاف کا، جنہوں نے پہلے دن سے ہی تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب علامہ طاہر القادری صاحب کا اور پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن کا، جنہوں نے ہماری درخواست پر اپنا امیدوار NA 120 سے وڈرا کیا اور تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا. میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا. سنی اتحاد کونسل کا ایک ماشاءاللہ ایک پاکستان لیول پر ایک بڑا ہی فعال ایک فورم ہے اور ان کی پورے ملک میں ہر ضلع میں ایک ان کا حلقہ احباب ہے اور ان کی ایک فالوئنگ ہے. انہوں نے بھی مہربانی فرمائی ہے اور تحریک انصاف کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. وحدت المسلمین کی قیادت سے ہمارے بہت عرصے سے مختلف ایشوز پر ہمارا تبادلہ خیال رہا ہے اور بہت سے ایشوز پر ہم نے ہمارے درمیان ایک ذہنی ہم آہنگی موجود ہے. مجھے یہ بے حد خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے مشاورت کے عمل کو تقریباً مکمل کر لیا ہے اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو لاہور میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بھرپور پریس کانفرنس ہوگی اور لاہور کی اس پریس کانفرنس میں انشاءاللہ، کیونکہ لاہور میں 8 تاریخ کو عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں اور ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہاں ایک جلسہ ہے، تو انشاءاللہ ہمیں وحدت المسلمین سے بھی جو کہتے ہیں نا ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ماحول بن رہا ہے جو بڑا سازگار ہے اور جو گراؤنڈ سے ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے اس سے تحریک انصاف کی صفوں میں ایک نیا جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ دکھائی دے رہا ہے. میں تحریک انصاف کے کارکنان سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اس الیکشن کو اپنا ذاتی الیکشن بنائیے. میں خاص طور پر جو 2 ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں PP 139 کے اور PP 140 کے، جناب عبدالعلیم خان صاحب جو ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ بھی ہیں سینٹرل پنجاب کے، اور جناب اعجاز چودھری صاحب جو ہمارے 2 حلقوں کے ہم نے ان صاحبان کو نامزد کیا ہے. وہ بڑی محنت سے اس پر توجہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں ایک جم غفیر ہوگا اور انشاءاللہ 14 تاریخ کو پھر انشاءاللہ خان صاحب لاہور پھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ فیض لاہور میں جو داخلے کا جو دروازہ ہے وہ داتا کا دربار ہے، داتا کی نگری ہے، تو فیض وہاں سے ملتا ہے اور ہم وہاں حاضری بھی دیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی مانگیں گے اور چادر بھی چڑھائیں گے. اور آخری بات، الیکشن کمیشن سے ہم گاہے بگاہے گزارشات کرتے رہے ہیں. میں خود حاضر ہوا تھا چیف الیکشن کمشنر کی خدمت میں ایک درخواست لے کر اور میں نے کیمپین کی اجازت مانگی تھی. وہ مجھے اجازت نہ مل سکی، کوڈ آف کانڈکٹ راستے میں حائل ہو گیا، لیکن کل میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں کہ میں نے تو آپ کے فیصلے کو سر خوان تسلیم کیا، احترام کیا، لیکن میں کل ان کے دروازے پہ دستک دوں گا کہ پنجاب کے وزراء
اور مسلم لیگ نون کے MNAs اور MPAs، اور میں نام لینے میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی، بلال یاسین صاحب منسٹر فار فوڈ وہاں کے MPA ہیں اس حلقے سے، دن دن آتے پھر رہے ہیں۔ وہاں دوسرے MPA ہیں پرویز ملک صاحب جن کو کیمپین انچارج بنایا ہوا ہے، مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جو کہ منسٹر ہیں، زعیم قادری صاحب، اور بہت کس کا نام لوں میں، وہ بالکل وائلیٹ کر رہے ہیں، کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو میں کل یہ اپنی درخواست لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جا رہا ہوں صبح 11 بجے، اور ان سے بات کر کے انشاءاللہ میں میڈیا سے بھی انٹریکٹ کروں گا کل الیکشن کمیشن کے سامنے کہ میں نے ان کی خدمت میں کیا گزارشات پیش کی ہیں اور مجھے وہاں سے کیا خبر ملی ہے، میں کل انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تھینک یو۔ بھارتی امور کے ایکسپرٹ بھی مانے جاتے ہیں، محمد گورنمنٹ ذمہ دار ہے یا کہ بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا، ٹرمپ کے بیان کے بعد آج وزیر اعظم نے اجلاس بلایا ہے مختلف سفیروں کا، پاکستانی جو سفیر ہیں، یہ میت ٹھیک ہے، بروقت ہے، ان کو بریف کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی، دیکھیے ذمہ دار تو میانمار ہے بنیادی طور پر، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش سے ہمیں گلہ یہ ہے یا درخواست یہ ہے، میں گلہ کا لفظ نہیں کہوں گا، درخواست یہ ہے کہ وہاں جو انسانی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کی شاہ محمود قریشی اسلام آباد کے اندر میڈیا سے بات کرے تو انہوں نے کہا کہ NA-120 کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آج کی اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ OIC کا فورم برما کے مسئلے پر خاموش کیوں رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی داستان رقم ہو رہی ہے، ملک بھر میں بغیر کسی قوم کے از خود احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ انسانی بنیادوں پر اور دینی بنیادوں پر آپ کو اپنے دروازے ان کے لیے کھولنے چاہیے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کا میں نے ایک بیان سنا ہے، اس میں وہ مجھے تھوڑی سی وہ اس کو ریجڈ دکھائی دے رہی ہیں، اور انہیں وہ جو انسانی بنیادوں پر ویلکم کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں ویلکم دکھائی نہیں دے رہا۔ میں ایک مرتبہ پھر بحیثیت ایک انسان کے اور بحیثیت ایک مسلمان کے، وہ دونوں ہیں، حسینہ واجد صاحبہ دونوں ہیں، انسان بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، انہیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو طبی سہولتیں، کھانے کی سہولتیں، اور میں بالکل بربلا کہوں گا ترک صدر اردگان نے بالکل بڑا واضح موقف اختیار کیا، کاش پاکستان بھی ایسا کرتا کہ جتنے ان کے اخراجات ہیں ریفیوجیز کے وہ کہتے ہیں ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، تو بنگلہ دیش پر کوئی مالی بوجھ بھی نہیں آئے گا، تو انہیں اس پر دیکھنا چاہیے۔ ایک آپ کا دوسرا سوال تھا جو اسپیشل انوائس کانفرنس ہو رہی ہے 5، 6 اور 7 کو، جس کا آغاز ہوا ہے، اور غالباً وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اختتامی نشست میں شامل ہوں گے۔ بالکل اچھا ایک قدم ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اصرار کیا تھا، میں نے مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور وزیر خارجہ اپنے غیر ملکی دورے سے پہلے اپوزیشن کو اور ایوان کو اعتماد ملے۔ ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ایسا کیا۔ وہ چین جا رہے ہیں، وہ روس جا رہے ہیں، وہ ترکی جا رہے ہیں، اور ہماری درخواست پر اب انہوں نے ایران کو بھی شامل کیا ہے، اور وہ ایران بھی جا رہے ہیں، تاکہ ایک ریجنل اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے اور پاکستان نے کیا قربانی دی ہے جانی اور مالی، اور اس کا صلہ ہمیں جن الفاظ میں ملا ہے اس سے پوری قوم کے اندر ایک اضطراب اور ایک غم و غصہ کی لہر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، اور وہ بالکل بجا تھی۔ جو پاکستانی قوم کا جو ریئیکشن ہے وہ بالکل بجا ہے، اور وہ جو پوسٹ پونمنٹ کی گئی
واشنگٹن کے دورے کی وہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ واشنگٹن میں ابھی فی الحال کو کچھ ملنا بھی نہیں تھا، ابھی پالیسی اناؤنس ہوئی تھی، وہاں کیا لینے جاتے؟ انہوں نے 48 گھنٹوں کے اندر اپنے فیصلے پر نظر ثانی تو نہیں کرنی تھی، اور دوست ممالک کو اعتماد میں لے کر اگر جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انوائس کانفرنس اچھی بات ہے۔ میں نے قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب سے درخواست کی تھی، اور میں شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کا کہ انہوں نے 12 تاریخ کو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس 1:30 بجے طلب کر لیا ہے، اور وہاں ہماری درخواست ہوگی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوا تشریف لائیں اور ہمیں بریف کریں۔ وہ ماہر ہیں، صاحب الرائے ہیں، اور ہم ان کی رائے سننا چاہیں گے۔ وہاں ہماری فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوا صاحبہ، ایک کلاس ڈپلومیٹ، وہ بھی تشریف لائیں گی، ہم ان کی آراء بھی سننا چاہیں گے۔ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ایشو پر، میانمار کے ایشو پر اور صدر ٹرمپ کے بیان پر ہم سیاسی دھڑے بندی سے بالاتر ہو کر ایک قوم اور ایک زبان ہو کر ہم بات کریں اور پورے قوم کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ تو یہ انوائس کانفرنس کا جو انپٹ ہے وہ تب تک آ چکا ہوگا تاکہ 11 کو ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ چیئرمین نیب نے شریف احمدی کے نام ECL میں ڈالنے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، آپ کا اس پر ریئیکشن کیا ہے؟ دیکھیے، جو آج ان کے سامنے ریفرنسز بھیجے گئے تھے انہوں نے ان کو اپروو کر دیا ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اوکے، چیئرمین نیب نے ایسا کیا ہوگا، میں نے بھی تفصیل نہیں دیکھی اس کی، آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہوں گے۔ کل ان کی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے، ہم توقع کرتے ہیں جو ریفرنسز آئے ہیں وہ بڑے ٹھوس ہیں، اور ان ریفرنسز کو وہ نیب کے حوالے کریں گے اور نیب ان پر انکوائری کرے گی۔ ان کے اپنے اہلکاروں نے، ان کے اپنے نمائندگان نے پوری نوک پلک دیکھ کر ان کو درست جانا، اور تبھی تو کل اجلاس غالباً ایگزیکٹو بورڈ کا بلایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ریفرنسز قائم ہوں گے۔ اب انہوں نے اگر ان دو چیزوں میں اپنا ایک ذہن ایکسپریس کیا ہے تو تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں کہ کن وجوہات پر انہوں نے ECL سے اور ان اثاثوں کو منجمد کرنے سے وہ انکاری ہوئے۔ وہ تفصیلات سامنے آ جائیں تو اس پہ بھی آپ اپنا ریئیکشن دے دیں گے۔ صاحب، یہ دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں۔ ایک سوال تو ہے جو برکس کا اعلامیہ ہے، اس کو آپ نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ اس میں تشویش کی بات یہ کہ چائنا بھی شامل ہے۔ دوسرا میرا سوال تھوڑا لوکل پولیٹکس کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا BBC کو، اس میں انہوں نے کہا شکر ہے 2013 میں اقتدار نہیں ملا ورنہ KP والا حل ہو جاتا۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کی نظر سے گزرا ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے KP میں کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے KP میں آج بھی آپ ایک انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیں تو آپ کو PTI کی سٹینڈنگ جو ہے یہاں دکھائی دے گی کسی جماعت سے مقابلہ کرنے۔ وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، وہاں امیر مقام صاحب اپنا زور لگا رہے ہیں، وہاں ANP موجود ہے، جتنی مین جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کے قریب بھی نہیں ہیں وہ لوگ آج بھی، لیکن ہماری ٹیم نئی تھی، ہماری ٹیم نہ تجربہ کار تھی۔ اکثر ہمارے جو MPAs ہیں وہ پہلی مرتبہ منتخب ہو کر آئے تھے، تو ان کو چیزوں کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا اور ایکسپیرینس انہوں نے گین کیا۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں ان کو صحیح پڑھ سکا ہوں ان کے ذہن کو، کہ اگر یہ تجربہ جو ہمیں KPK میں ہوا ہے اس سے ہم نے بہت ایک لرننگ ہمارا ایکسپیرینس تھا، اور اس لرننگ ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر عوام نے ہم پر بھروسہ کیا اور اعتماد کیا اور آئندہ ہمیں موقع عنایت کیا مرکز میں، تو یہ KPK کا ایکسپیرینس ہمارے لیے مستفید ہوگا۔ شاہ صاحب، اگر آپ کو کل کو برکس کے بارے میں نے ابھی خرم دستگیر خان کا ایک سٹیٹمنٹ ٹیلی ویژن پر سنا ہے، جس پہ انہوں نے برکس کے جو جوائنٹ کمیونٹی ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ اب تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں، جی اب وہ میرے سامنے تفصیلات نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ٹرمپ یہ بیان دیتے ہیں
तो क्यों देते हैं? और हमारा मुल्क में 4 साल वज़ीर ख़ारजा ही कोई नहीं है। जो वज़ारत ख़ारजा का करमदान किसके पास था? जनाब नवाज शरीफ साहब के पास था। तो वो जवाब दें ना कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी का अगर ये हाल हुआ है और दुनिया में अगर आज हम तनहा दिखाई दे रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप देख रहे हैं कि बासित का जो अब्दुल बासित का जो ख़त आया और जो उन्होंने लिखा अपने एक कॉलीग के बारे में, जो हमारे सफ़ीर हैं, वाशिंगटन में सफ़ीर हैं, उसके बारे में एक ग्रेड 22 का। इस्लामाबाद के अंदर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर उन्होंने कहा कि म्यांमार में कत्ल गारत ठीक नहीं है। 8 सितंबर को इमरान खान लाहौर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश को बर्मा के मजबूर और मजलूम मुसलमानों को पनाह देनी चाहिए।